خود بخود ان کے سامنے وہ تعریفیں رکھتے ہیں. فرماتے ہیں اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو پڑھائیں. جب کوئی شاگرد قابل ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا آپ کتنے قابل ہیں. اس سے پہلے آپ کا خود سے کہنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اور اس شاگرد سے مراد دینی شاگرد بھی ہیں, مدرسوں کے, کالجوں, یونیورسٹیوں کے کام سکھانے والے استاد بھی ہیں. آپ سکھا دیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کتنے قابل ہیں. لیکن آپ خود بخود اگر یہ دعویٰ کریں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے. لوگ سمجھیں گے کہ کوئی تعریف کرنے والا نہیں, لہذا صاحب خود ہی اپنی تعریف کر رہے ہیں. تو کچھ لوگ صرف دعویٰ عشق کر کے مضبوط ہو جاتے ہیں, عمل نہیں کرتے. یہ بھی پہلو درست نہیں ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نرا عمل کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ کیا نرے نعرے لگاتے رہتے ہیں, نماز پابندی سے پڑھیں, عبادت وقت پر کریں, صدقات زکوٰۃ کا خیال کریں, حج عمرہ ٹائم پہ کریں, باقی آپ کن چکروں میں پڑھیں. عشق بھی ہونا چاہیے, پیار بھی ہونا چاہیے, محبت بھی ہونی چاہیے. یہ دوسرا پہلو ہے. یہ بھی خطرناک ہے. یہ بھی خطرناک ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے سیدھی نماز پڑھ لی, اب تم مجھے کہو کہ میں غلامی بھی کروں. وہ عبداللہ بن ابی سلول سے جب کہا گیا نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرو تو وہ کہنے لگا, منافق تھا, کہنے لگا تم نے ہمیں کہا کلمہ پڑھو, ہم نے پڑھا. تم نے کہا نماز پڑھو, ہم نے پڑھی. تم نے کہا زکوٰۃ دو, ہم نے دی. تم نے کہا حج فرض ہے تو ہم نے کیا. اب تم ہمیں کہتے ہو کہ محمد کی عبادت بھی کریں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کو اطاعت کا کہا جا رہا ہے. اور وہ معنی کیا بیان کر رہا ہے؟ وہ غالب کہنے لگے محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار. ان سے کہا جا رہا ہے کہ اطاعت کرو, غلامی کرو. کہتے ہیں آپ ہمیں یہ کیا مشورے دے رہے ہیں؟ تو خشک عبادات کے بعض لوگ قائل ہیں, وہ کہتے ہیں ہم سے ادب نہیں ہوتا, ہم سے اکرام نہیں ہوتا, ہم سے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے مدینے کی جانب منہ کر کے درود و سلام نہیں ہوتا. ہم سے اگر آپ کہیں کہ یہ ذوق, یہ شوق, یہ وارفتگی یہ بھی پیدا کریں تو یہ نہیں ہم سے ہوتی. نماز پڑھ تو رہے ہیں, روزہ رکھ تو رہے ہیں. یاد رکھنا اگر خشک عبادات رہیں گی نا تو بندہ عبادت کر کے تھک جلدی جائے گا. عبادت کرے گا لیکن وہ عبادت اس پر کیف پیدا نہیں کرے گا. تقویٰ, پرہیزگاری وہ کرے گا صحیح, لیکن وہ اس کے لفظوں جملوں تک تو رہے گا, اس کی روح میں نہیں اترے گا. یہ ساری چیزیں روح میں تب اترتی ہیں جب بندہ جم کے اور ڈٹ کے مدینے والے محبوب سے محبت کرتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ذات ہی ایسی ہے. حضور کو تو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو چاہا جانے کو دل کرتا ہے, اکرام کرنے کو جی چاہتا ہے. محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جہاں جہاد کا حکم دیا, عبادات کا حکم دیا, زکوٰۃ کا حکم دیا, وہاں کہیں بڑھ کے صحابہ سمجھ گئے تھے کہ ہمیں حد درجے احترام بھی کرنا ہے مدینے والے محبوب.